اصل چیز یہ ہے کہ آج کے نوجوان کو یہ باور کروائیں کہ پاکستان کسی نے تشتری میں رکھ کے نہیں دیا. بڑی اس میں قربانی. کیا غلط ہوا لاکھوں ہے؟ جانیں قربان کی گئی ہیں, عزتیں کتنی لوٹی ہیں, ہزاروں عصمتیں لٹائی گئی ہیں. اور کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے لگائے جا رہی تھی کہ ایک ظالم سکھ نے نیزہ مارا اس بچے کے, اس کو ماں کی چھاتی سے بازو سے نکالا, چھینا اور فضا میں لہرا کے کہا یہ تیرا یہ پاکستان کا جھنڈا ہے جو لہرا رہا ہے, اب لگاؤ نعرہ پاکستان زندہ آباد. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب لگاؤ نعرہ. اس نے یہ بات جب کہی تو اس ماں نے, وہ ماں ایسے لگے جیسے پاگل ہو گئی ہے, بچہ اس کا شہید ہو گیا. پاگلوں کی طرح وہ حرکت کرتی تھی. اب جب وہ چلتے چلتے بار بار پوچھتی پاکستان آیا, پاکستان آیا, پاکستان آیا. جیسے ہی کسی نے کہا کہ پاکستان کی سرحد آ گئی, ہم کراس کر کے سرزمین پاکستان میں داخل ہو گئے ہیں, تو وہ ماں, بوڑھی ماں سجدے میں گر گئی جو پاگل لگ رہی تھی, اور روتے ہوئے آنسو بہاتے اس نے کہا تھا اللہ میرے بچے کی قربانی قبول کر لینا. ان ماؤں کو کیا جواب دیں گے ہم روزے قیامت؟ آج کا نوجوان جو آپ کہہ رہے ہیں باجا لے کے نکل آیا, سائلنسر نکال کے باہر آ گیا, اس کو اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے کہ اس کو باور کروایا جائے کہ یہ قربانی اس ماں کے بچے کی جو ہے نا وہ قربانی کا صلہ ہے یہ آزادی, اور آپ نے اس بچے کو کیا جواب دینا؟ وہ پوچھے گا بھائی یہ ذنب قتلت, مجھے کیوں مارا گیا؟ تو کیا ہم کیا جواب دیں گے؟ اور مجھے یاد ہے بادشاہی مسجد کے خطیب ہوتے تھے مولانا عبد القادر آزاد رحمہ اللہ, بہت بڑی شخصیت ہے, علمی شخصیت ہے. ایک بار ہمارے گجرانوالہ میں وہ آئے, انہوں نے وہاں تقریر کی. خطاب میں مجھے کہنے لگے کہ میں ہندوستان کے دورے پر گیا, پاکستان بنے گا کچھ دیر پہلے, ہمارے پاس آنے سے پہلے, کہتے ہیں میں وہاں پہ گیا تو مجھے دہلی کے اندر ایک پیغام ملا کہ خاتون آپ سے ملنا چاہتی ہیں. بادشاہی مسجد کے خطیب تھے, پروٹوکول تھا بڑا, وہاں پہ سرکاری مہمان تھے کہ ایک خاتون ملنا چاہتی ہیں. کہتے ہیں پہلے میں نے پسو پیش کی لیکن اس کا اصرار ہوا تو وہ کہتے ہیں شیخ میں چلا گیا اس کے پاس. تو میں اس کے پاس بیٹھا تو وہ بوڑھی عورت تھی, کہتے ہیں کافی بوڑھی عورت تھی, میرے گریبان سے یہاں سے پکڑے کہتی ہیں عبد القادر قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا, تم سے پوچھوں گی. کہتے ہیں میں لرز کے رہ گیا, میں نے کہا بی بی میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں, آپ کون ہیں, میرا کیا قصور ہے, مجھے کیوں یہ کہہ رہے ہیں؟ مولانا عبد القادر آزاد رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ اس بی بی نے مجھے یہ کہا, اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کی بیٹی ہوں, تیرا میرا اسلام کا رشتہ ہے, اور میرے اس پیٹ سے 9 بچے سکھوں کے پیدا ہوئے ہیں. یہ پاکستان ایسے نہیں مل گیا کہ کسی نے تشتری میں رکھ کے دے دیا ہو. اور اس نے کہا ان ماؤں کو کیا جواب دینا ہے ہم نے؟ یہ جو ہم نے جو امرتسر کے اندر جو تباہی مچی ہے, مسلمان شہید ہوئے ہیں, اور پوری گاڑیاں کٹی ہیں, پوری گاڑی کٹی ہوئی گاڑیاں آئی ہیں. مجھے مولانا, ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا ان بچوں کو. مجھے شیخ مولانا خالد گرجاکی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ تھے, انہوں نے یہ بات سنائی کہ میں گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پہ گیا تو میں نے دیکھا ایک لاش ہے دروازے پہ لٹکی ہوئی, سر نہیں ہے, دھڑ پیچھے لٹک رہا ہے, اور پلیٹ فارم کا آپ کو پتہ ہے نا کچھ حصہ آگے بڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے ساتھ رگڑ کھاتا ہوا آ رہا تھا, خون نکل رہا تھا, سارا ڈبہ جو ہے نا وہ قتل کر دیا گیا تھا, گولیاں مار کے, برچیاں مار کے, گردنیں کاٹ دی گئی تلواروں کے ساتھ. کاش سمجھ سکے. تو کیا جواب دیں گے ہم ان لوگوں کو؟ یہ جو قربانی دے کے, کس لیے انہوں نے قربانی دی ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا ہے؟ وہ تو لا الہ الا اللہ کے لیے کٹ گئے نا. پیسے کے لیے کون کٹتا ہے؟ معاش کے لیے کون کٹتا ہے؟ یقین جانیے اربوں روپے کی املاک چھوڑ کے آئے ہیں لوگ وہاں پہ, اربوں روپے کی املاک چھوڑ کے آئے ہیں.